सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। तो असद खरल साहब, आपकी एक और पेशगोई, आपने कहा था जी 31 को कुछ नहीं होने वाला, तो अभी तक तो मौलाना साहब ही नहीं पहुंचे, ये तो मामला आगे हो गया। लेकिन मौलाना साहब तो कह रहे हैं कि मार्च भी है, जलसा भी है, धरना भी है, सब कुछ है, सब कुछ में तो वो मनसूखी आ गई। ये क्या है जो हो रहा है, ये कन्फ्यूजन क्या है, आप दूर करें, क्या हुआ है? देखिए, कन्फ्यूजन मैंने तो नहीं फैलाई। नो लीग और पीपल्स पार्टी ने जिस तरह मियां मौलाना साहब के साथ सलूक किया, और आज देखें मरियम औरंगज़ेब साहिबा नून लीग की तर्जमान है, मरकज़ी लीडर है, उन्होंने कह दिया कि नून लीग ने ये पोस्टपोन कर दिया है जो ट्रेन का जो हादसा हुआ, जो एक सान्या हुआ, उसकी बेस पे, जिसमें 74 कीमती जानें जो हैं वो ज़ाया हो गई और कितने लोग ये अपाज हो गए और ज़ख्मी हुए, जिस तरह आग का निशाना बनी। तो उसके बाद मौलाना फजलुर रहमान साहब को जवाब देना पड़ा कि वो मरियम औरंगज़ेब साहिबा कौन होती है कि हमारी जो आज़ादी मार्च के फ़ैसले करने वाली। तो मामला ये है कि असफन यार वली साहब का जो है वो क्लिप भी अभी लीक हुआ है, जो पश्तो में कह रहे हैं मियाँ इफ्तिखार को साथ कि ये किस गलाजत में मुझे तुम ले आए हो यार, और क्या ये किस गलाजत में मुझे तुम ले आए हो, यानी वो माइक पे जलसे को गलाजत कह रहे हैं वो। अब मैं नहीं कह रहा, ये असफन यार वली साहब कह रहे हैं, मियाँ इफ्तिखार साहब उनके साथ बैठे हैं और मौलाना साहब का इंतज़ार कर रहे हैं, और उस दौरान उन्होंने कहा कि यार तुम ये कहाँ किस गलाजत में मुझे ले आए हो। मौलाना साहब जिसको अल्लाह की राह कह रहे हैं, वो जिसको जहाद मुक़द्दस कह रहे हैं और कह रहे हैं गुनाह कबीरा इससे जाना, उसको गलाजत कह रहे हैं असफन यार वली। मैं कह रहा हूँ आप दोबारा, ये क्लिप है, नहीं आप सही कह रहे हो, वायरल है, ये सारी चीज़ें चल रही हैं। एक तो ये चीज़ होगी, उन्होंने कहा जी हमने तो आना था, हम तो आगे चले गए। अब मामला ये है कि वहाँ पे मियाँ इफ्तिखार साहब उनको बल्कि कह रहे हैं कि जनाब वो बिलावल साहब भी आ रहे हैं, उनको बिठाने की कोशिश कर रहे हैं, वो उठने लगे थे। उन्होंने कहा कि ये क्या तमाशा है। मामला ये है नहीं आ रहे थे कि मौलाना फजलुर रहमान साहब ने बच्चों की तरफ जिद करनी शुरू कर दी है। ये भी वजह हो सकती है, असफन यार वली साहब कह रहे हो कि मौलाना खुद नहीं आए तो मुझे क्यों बुला लिया है, वो नहीं आए। यही मसला कह रहा है। कर दूं सर, गालियां दी मौलाना ने, गंदी गलीज गालियां भी दी हैं मौलाना फजलुर रहमान साहब ने। वो जब लाहौर में वो फोन करते हैं नून लीग लीडरशिप को और वो आते नहीं रहे, फोन नहीं उठाया उन्होंने। देखिए आज हाफिज हुसैन अहमद को देख रहा था कि प्रोग्राम पे बैठे, उन्होंने बाकायदा नून लीग के भी साथ रहनुमा थे मियां जवेल लतीफ़ साहब, उनका मैं एहतजाज कर रहा हूँ नून लीग के खिलाफ कि जो उन्होंने रवैया किया है, मैं बाकायदा उनके खिलाफ एहतजाज अपना रिकॉर्ड करा रहा हूँ कि कोई बंदा नहीं हमारे साथ आया, पीपल्स पार्टी में कोई बंदा नहीं हमें मिला, हमें किसी ने कोई लिफ्ट नहीं कराई। मौलाना साहब अब नर्व्स का इम्तहान ले रहे हैं हुकूमत का। अब बात सुने उसामा साहब, हुकूमत का नाम, हाँ जी, उनको तो अपनी पड़ी है, सुन ले, अपने लोग छोड़कर भाग गए हैं, दगा कर गए हैं। वो चाहते हैं कि किसी न किसी तरीके से हुकूमत अब बैकआउट करे। हुकूमत बड़ी समझदार है, उन्होंने जिस तरीके से कार्ड मौलाना साहब ने अपने सीने के साथ अगर लगा के रखे हैं, जो पीपल्स पार्टी और नून लीग उनसे वो कार्ड शो नहीं करवा सकी, हुकूमत और हुकूमती इदारे शो नहीं करवा सके, हुकूमत ने एक काम बड़ा जबरदस्त किया है। आज मौलाना साहब ने अनोखा लाडला, उन्होंने जिद कर दी कि जी हम फैज़ाबाद चौक की तरफ से आएंगे, और वहां से जब हमारे बाकी जो कारवान है वो आएंगे और फैज़ाबाद और पेशावर मोड़ की जानब से हम इकट्ठे दाखिल होंगे कश्मीर। कोई हंगामा राई होगा, तोड़ फोड़ अच्छा हो गया। हुकूमत ने कहा बिल्कुल ठीक है जनाब। अच्छा, हुकूमत ने मान ली बात। उन्होंने कहा जी आपने जो रूट तब्दील किया है, जो आप चीजें डिमांड कर दी है, नहीं है तो हमारे लिए मुश्किल, क्योंकि हमें सिक्योरिटी के इंतजाम करने हैं, डाइवर्शन लगानी है, रूट्स लगाने हैं, लोगों का अरेंजमेंट करना है, सिक्योरिटी के इश्यूज हैं, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने हामी भर ली। एक बार मौलाना साहब ने 31 के बाद कहा मैं जुमे के बाद यानी 1 नवंबर को, नवंबर में दाखिल हो गए, जुमे के बाद मैं करूंगा। हुकूमत ने कहा ये भी ठीक है। अच्छा, अगली बात अब उसामा साहब जो हो रही है, मैं चाह रहा हूँ दो दफा बात हो जाए, बड़ा ये अहम मौजू है, इसलिए बाबर डॉक्टर साहब ये बताएं, ये एक बात कि ये मौलाना साहब के साथ हाथ हो गया, धोखा दिया गया है, फ्रेब दिया गया है, मौलाना साहब अब जो बयानात दे रहे हैं, फ्रस्ट्रेशन है, मायूसी है, ये क्या रीज़न है? क्योंकि मैंने देखा कि ये तो तारीख में इतनी फैसिलिटेट कभी किसी हुकूमत ने नहीं किया किसी धरने को। यानी 2014 में आप देख लें, अभी तारुल कादरी साहब ने ऐलान किया तो मॉल्टोन में सानिया हो गया, 14 लोग वहाँ जांबाक हो गए। उसके बाद कंटेनर पे कंटेनर थे, लोगों की पकड़ दकड़ थी। इमरान खान साहब, फिर जब पनामा का हुआ 2016 में 31 अक्टूबर को ही, तो उनको घर से नहीं निकलने दिया गया इमरान खान साहब को। तो उस दौर में तो ये होता रहा। आज तो सब रास्ते खुले थे, फिर भी अपने लोगों ने हाथ कर दिया मौलाना के साथ।
دیکھیں اسامہ صاحب، جہاں تک شہباز شریف کی بات ہے، جو مریم اورنگزیب سے آج میری بات ہوئی ہے، مریم اورنگزیب نے جو پریس ریلیز جاری کی ہے وہ یہ کہتی ہیں کہ میں نے آپ کی خود بات ہوئی ہے مریم اورنگزیب صاحب، انہوں نے مجھے کہا کہ جی مریم اورنگزیب نے یہ کہا ہے کہ میں نے جو پریس ریلیز جاری کی ہے وہ میں نے احسن اقبال کے کہنے پر کی ہے. چلو جی، احسن اقبال صاحب نے جو مجھے پریس ریلیز بھیجی وہ میں نے دے دی. احسن اقبال کو جو پریس ریلیز بھیجی ہے وہ شہباز شریف نے بھیجی ہے. شہباز شریف صاحب نے احسن اقبال کو کہا ہے، دیکھیں مریم نے مجھے کہا کہ اس پریس ریلیز پہ میرا تو نام ہی کوئی نہیں ہے، یہ پریس ریلیز ہے سیکریٹری جنرل پی ایم ایل این جو کہ احسن اقبال ہیں، سٹارٹ ہی وہاں سے ہو رہی ہے. اور احسن اقبال صاحب کو یہ پریس ریلیز بھیجی ہے شہباز شریف صاحب نے. شہباز شریف صاحب مسلم لیگ نون کے صدر ہیں. اگر مولانا لاہور میں آتے ہیں اور لاہور سے گزر جاتے ہیں، نہ شہباز شریف ان سے ملتے ہیں، نہ نواز شریف ان کو ملنے دیتے ہیں، نہ پی ایم ایل این ان کا استقبال کرتی ہے، نہ آزادی چوک میں پی ایم ایل این کا بندہ ان کے ساتھ کوئی کھڑا ہوتا ہے. جس طرح سے ابھی انہوں نے بات کی کہ جاوید لطیف صاحب جو ہے لفٹ نہیں کروانی. نون لیگ واضح طور پر دو حصوں میں بڑھ چکی ہوئی ہے. ایک حصہ جو ہے وہ شہباز شریف کے کنٹرول میں ہے جو کہ میکسیمم ایفرٹ کر رہے ہیں کہ کوئی نہ کوئی شرارت. سر دوسرا حصہ کہاں گیا جو کہتا تھا کہ ہر صورت جانا ہے، ہم سے غلطی ہو گئی، ہم نے اسی وقت استعفے دے دینے چاہیے تھے، ہر صورت وہاں ساتھ پہنچیں گے. وہ جو حصہ ہے وہ ٹرائی کر رہا ہے. جیسے پرویز رشید جو ہیں انہوں نے راولپنڈی میں مولانا کا استقبال کیا. اس کے بعد خرم دستگیر، آپ دیکھیں کہ لاہور 1 کروڑ کی آبادی کا شہر ہے، وہاں پر مولانا کو کسی نے منہ نہیں لگایا، لفٹ ہی نہیں کروائی. اور گجرانوالہ میں ان کا استقبال کیا گیا، خرم دستگیر نے کیا، جو کہ ابھی بھی نواز گروپ کے ساتھ لوئل ہیں. تو پارٹی میں ایک طرف شہباز اور ایک طرف نواز گروپ، یہ دونوں کلیئرلی نظر آ رہے ہیں. ایک چیز. دوسری چیز، آپ ایک تو نواز گروپ کہیں نظر نہیں آ رہا، شہباز گروپ بھی پرویل کر رہا ہے. ڈوگر صاحب وہ وہ تو اس چیز کی گواہی دے رہے ہیں، بہت زیادہ پرویل کر رہا ہے. میں آپ کی بات سے ایگری کر رہا ہوں، لیکن جہاں تک جتنے جو کا وہ نواز گروپ ہے وہ اتنی جو کی ایفرٹس کر رہا ہے. دوسری بات اسامہ صاحب، یہ کوئی عوامی دھرنا نہیں ہے، یہ کوئی عوامی مارچ نہیں ہے. آپ مجھے ایک بات بتائیں، مولانا سندھ سے جتنے لوگ لے کے آئے تھے اپنے ساتھ مدرسوں کے یا ان کے جو سٹوڈنٹس تھے یا ان کی جو پارٹی کے ممبر تھے، پورے پنجاب کی آبادی 11 کروڑ ہے جو کہ پاکستان کی آدھی آبادی ہے، پاکستان کا ہاف ہے. آپ رحیم یار خان سے لے کے راولپنڈی تک گن لیں کہ مولانا کے ساتھ کوئی ایک بندہ کسی ایک شہر سے مولانا کو جوائن کیا ہو. سر ان کا ووٹ بینک بھی تو نہیں ہے یہاں پر، یہ تو پیپلز پارٹی نون لیگ دھوکہ کر گئی ان کے ساتھ. ہاں تو مجھے ایک بات بتائیں، آپ کو جنوبی پنجاب سے آپ کو پتا ہے کہ ٹوٹل کتنے بندے ہیں جو ان کے اس آزادی مارچ کے ساتھ ہیں؟ وہاں کافی مدارس ہیں، 1500 لوگ. پورا جنوبی پنجاب صاحب ایک مدرسے میں 1500 ہیں بچے. پورا جنوبی پنجاب جس کی آبادی 4.5 کروڑ ہے، وہاں سے 1500 لوگوں نے جوائن کیا مولانا صاحب کو. یہ میں آپ کو پوری ان کی اپنی رپورٹ ہے. 10,000 بندہ مولانا واصل لے کے آئے ہیں، کوئی 20-25 ہزار بندہ جو تھا وہ مولانا سندھ سے لے کے آئے ہیں، اور وہی بندہ اس کا اور لاہور سے مولانا یہاں سے گزر کے گیا. مجھے ایک بات بتائیں، یہاں پر ٹریڈرز کی ہڑتال تھی، ڈاکٹرز کی ہڑتال تھی، حکومت کے خلاف وہ نعرے لگا رہے ہیں. کتنے لوگوں نے مولانا کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا؟ نون لیگ کے کتنے لوگ مولانا کے پاس گئے؟ گجرانوالہ سے کتنے لوگ مولانا کے پاس گئے؟ تو پنجاب تو وہ پورا گزر گئے. پنجاب میں سے کسی نے ان کو منہ نہیں لگایا. لکھا جاتا رہا ٹی وی پر، سوشل میڈیا پر چلایا گیا، کالم لکھے گئے کہ مولانا آ رہے ہیں اور خوف اور پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، ایسے نہیں حکومت ڈر رہی، ایک بہت بڑا سیلاب آ رہا ہے، مولانا ہلا کے رکھ دیں گے، یہ تاریخی ہوگا. یہ بہت سے صحافیوں نے لکھا اور بہت سے لوگوں نے کہا کہ بہت خواب سوانے سجا کے بیٹھے ہوئے تھے. میں تھوڑا سا ڈاکٹر صاحب کی اجازت سے، معاملہ یہ ہے کہ مولانا صاحب اب کل کیا کرنے جا رہے ہیں. بات امپورٹنٹ یہ ہے کہ کل مولانا صاحب کیا کرنے جا رہے ہیں. بتائیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ مولانا صاحب جمعے کے بعد خطاب کریں گے. مولانا صاحب 2-3 دن تک وہاں بیٹھیں گے، ڈیپینڈز آن سرکمسٹانسز. حالات کے مطابق میکسیمم 2 یا 3 دن تک وہ بیٹھیں گے، حالات دیکھیں گے. 1 دن کے بعد بھی جا سکتے ہیں، 2 دن کے بعد بھی جا سکتے ہیں، اور 6 دن کے بعد جا سکتے ہیں. میکسیمم 6 دن ہے. ڈوگر صاحب کی بات بھی میں اسے، وہ تو عمران خان صاحب نے کہہ دیا تھا کہ 7 دن سے زیادہ نہیں ہوگا. اب معاملہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں 3 دن ہم انتظار کریں گے کہ عمران خان صاحب استعفیٰ دیں، کیبنٹ استعفیٰ دے اور نئے الیکشن اناؤنس کیے. کیا معصوم خواہشیں ہیں. اور 3 دن بعد اگر نہیں کرے گی گورنمنٹ تو ہم لڑ کے استعفیٰ لے لیں گے.
مجھے یہ بتا دیں اسامہ صاحب، یہ تو ایک بچوں کی طرح ضد کرنے والی بات ہے۔ ایک دو خبریں ایک اور چیز وہ قادری صاحب والا ریپیٹ کرنا چاہتے ہیں، میں اس پر آتا ہوں، بابا صاحب جلدی سے بات کریں، مجھے ایک بہت ضروری سوال ہے میرا۔ گورنمنٹ نے 6 ایسے ڈسٹرکٹس ہیں جن کی جیلیں خالی کروا دی ہیں، آج آرڈر پہنچا دیے گئے ہیں کہ ان ڈسٹرکٹ کی جیلوں کو بالکل خالی کر دیا جائے، یہاں کے جو قیدی ہیں ان کو دوسری جیلوں میں ٹرانسفر کیا جائے۔ اٹک، راولپنڈی، جہلم، چکوال، گجرات اور سیالکوٹ، بریکنگ نیوز ہے، 6 ڈسٹرکٹ کو آج میسج پہنچایا گیا کہ ان کے جو قیدی ہیں ان کو کہیں اور شفٹ کیا جائے اور ان جیلوں کو میں جگہ اور گنجائش پیدا کی جائے کہ اگر مولانا کوئی شرارت کرتے ہیں اور اگر مولانا کے گورنمنٹ کو ان کے بندوں کو ریسٹ کرنا پڑتا ہے تو ان کو ڈیٹین کرنے کے لیے جیلوں میں جگہ ہو اور جیلیں خالی پڑی ہیں۔ یہ خبر آج کی ہے۔ اور دوسری جو خبر ہے کہ بلاول بھٹو جو تھے، آج جب شہباز شریف نے یہ سارا ڈرامہ کیا تو بلاول بھٹو تو آج جا رہے تھے، انہوں نے آج کہا کہ میں جا کے اس جلسے سے خطاب کروں گا، تو پھر بعد میں جب ان کو پتا چلا کہ آج تو جلسہ ہی نہیں ہے اور مولانا نے کل کا اعلان کر دیا ہے، تو انہوں نے پھر کہا کہ جی کل تو میرا ان کا 4 بجے جلسہ ہے رحیم یار خان میں، تو انہوں نے کل کا ایکسکیوز کر لیا کہ جی مجھے تو بتایا نہیں گیا، مجھے تو کچھ، پھر مولانا نے ان کو فون کیا ہے۔ اب لیٹسٹ اطلاع یہ ہے کہ بلاول نے کہا کہ اگر 1 سے 2 بجے کے درمیان جلسہ ہو گیا تو میں آؤں گا، اگر 1 سے 2 بجے جلسہ ہوگا تو میں کر کے تو میں رحیم یار خان چلا جاؤں گا۔ یہ بڑا سہارا ہو جائے گا مولانا صاحب کو، لیکن جو آپ نے باتیں کی ہیں کہ جیل خالی کروائے گئے ہیں اور کھرل صاحب بھی اس طرح کی اشارے دے رہے ہیں کہ ایسا آپ کچھ سوچ سکتے ہیں، لیکن میں چند چیزوں کے حوالے دینا چاہتا ہوں آپ کو۔ ابھی حال ہی میں سپریم کورٹ کی ججمنٹ آ گئی ہے، دہشت گردی کی اس میں تشریح کر دی گئی ہے اور پارلیمنٹ سے بھی کہا گیا ہے اس کو مزید واضح کیا جائے۔ اس میں کہا گیا ہے کہ منصوبہ بندی کے تحت اگر کوئی شخص سیاسی، نظریاتی، مذہبی اپنے مقاصد کے لیے خوف و ہراس پھیلاتا ہے، لوگوں میں املاک کو نقصان پہنچاتا ہے، سیکیورٹی ایجنسیز پر حملے کرتا ہے، تاجروں کو نقصان پہنچاتا ہے، خوف و ہراس پھیلاتا ہے، تو وہ دہشت گردی کے زمرے میں آ گیا۔ اب یہ 7 رکنی بینچ سپریم کورٹ کا کہہ گیا ہے، پہلے پشاور ہائی کورٹ اس بارے میں کہہ چکا ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ کی ججمنٹ آ گئی ہے کہ امن و امان کو کوئی خطرہ نہیں ہونا چاہیے، ان کو اجازت دی گئی، پھر ایگریمنٹ بھی موجود ہے، قاضی فائز صاحب کی ججمنٹ کا حوالہ کھرل صاحب دے گئے۔ تو 5 چیزیں ایسی ہیں جنہوں نے میرے خیال سے مولانا فضل الرحمان صاحب کو باندھ دیا ہے جیلیں خالی کرنے کا۔ آپ کہہ رہے ہیں تو دہشت گردی کے پرچے ہو جائیں گے، ڈیفینیشن اس کی موجود ہے، ایک پتہ بھی اسلام آباد کا اگر ہلایا گیا، اس کو توڑا گیا تو یہ تو دہشت گردی کے پرچے ہوں گے، کیونکہ سپریم کورٹ نے باندھ کر دیا ہے۔ پورے پاکستان میں پولیس نے روکا، کوئی رکاوٹ پیدا کی نہیں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے ایک معاہدہ سائن کیا ہے، اس کے باوجود وہ پھر گئے، حکومت نے ایک دفعہ ان کو موقع دیا ہے، وینیو چینج کرنے کے والے سے، روٹ چینج کرنے کے والے سے، 31 کو ختم کرنا تھا، وہ چینج کر کے 1 نومبر تک چلے گا۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔